بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کے اپنے گھر میں رکھی ہوئی کچھ چیزیں آپ کی زندگی کے سکون کو چھین رہی ہیں؟ ایسی چیزیں جو برے حالات، جادو اور منحوس اثرات کو خود بلاوا دیتی۔ خدا کے لیے اگر یہ چیزیں آج ہی آپ نے اپنے گھر سے باہر نہ نکالی تو تنگی، بدقسمتی، نیگیٹو اثرات اور جنات آپ کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہر گھر میں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو دھیرے دھیرے روز بروز نقصان کر رہی ہوتی ہے، لیکن افسوس ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہو۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی دل گھبرانے لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے ہوا بھاری ہو، جیسے خاموشی میں کوئی انجانا ڈر چھپا ہو۔ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، گھر صاف ستھرا، نماز، ذکر، درود اور استغفار کی آوازیں، لیکن پھر بھی سکون کہیں گم ہو جاتا ہے۔ نیند ادھوری، دل بے چین، صبح اٹھتے ہی بدن تھکا ہوا، دعا کرنے کے بعد بھی دل کو اتنی۔ گھر کی خوشیاں جیسے آتے آتے مڑ جاتی اور دل کسی اندیکھے بوجھ کے نیچے دب۔ ہم سوچتے ہیں شاید کسی نے نظر لگا دی، شاید کوئی دشمن ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ قریب ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دشمن ہمارے اپنے ہی گھر کی دیواروں کے اندر چھپا ہوتا ہے اور ہم خود اپنی نادانی میں اسے پناہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک معمولی سی چیز جسے ہم نظر انداز کرتے، اصل میں وہی روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتی ہے، رحمت کے فرشتوں کو دور اور شیطان کو قریب کر دیتی۔ گھر والے برے نہیں ہوتے، مگر اس کے اثر سے بے خبر رہتے۔ دھیرے دھیرے دل بوجھل ہو جاتا ہے، سکون ختم ہونے لگتا ہے اور انسان ایک انجانے ڈر میں گر جاتا ہے۔ دعا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مگر راحت نہیں ملتی۔ لیکن خوشخبری یہ ہے، اگر آج آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں اور اس چیز کو اپنے گھر سے نکال دیں تو آپ خود بدلاؤ محسوس کریں۔ جہاں پہلے بے چینی تھی وہاں سکون اترنے، جہاں جھگڑے تھے وہاں محبت کی ہوا چلے گی، جہاں خاموش دیواریں تھیں وہاں تسبیح کی آوازیں گونجے گی، اور سب سے بڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمت خود چل کر آپ کے دروازے تک آ گئی۔ آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے والا جو آپ کی زندگی بدل۔ اگر آپ نے اسے سمجھ لیا اور عمل کر لیا تو آپ کا گھر بے سکونی سے نکل کر برکت کی راہ پر چل۔ یاد رکھیے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہی ہمارے گھر سے برکت کو ختم کر دے، اور تنگی و بے برکتی انہی کا نتیجہ ہوتا۔ اگر ہم انہیں سدھار لیں تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں برکت اور رزق کی آسانیاں۔ اللہ نے انسان کو جینے کا طریقہ سکھایا اور انبیاء کے ذریعے صحیح راہ دکھائی۔ ان کی تعلیمات میں پوری زندگی کی کامیابی چھپی ہے۔ کامیابی کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا ضروری ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کریں، ہر وقت ذکر میں رہیں اور اپنے گھر کو نیک عملوں سے جوڑ کر رکھیں، کیونکہ آج کے دور میں وقت کی سب سے بڑی بربادی غفلت۔ تو استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا حی یا قیوم جیسے اذکار ہماری زبان پر جاری رہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلوائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت گھر میں برکت لانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن روزانہ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جا۔ رات کو عشاء کے بعد سورۃ واقعہ کی تلاوت رزق میں اضافہ کرتی۔ صبح سورہ یاسین اور جمعۃ المبارک کو سورہ کہف کی تلاوت، یہ سب برکت اور رحمت کے دروازے کھول دیتی۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے گھر میں سکون، برکت اور رحمت چاہتے تو آج ہی ان چھپی ہوئی غلطیوں کو پہچانیے اور اپنے گھر کو اللہ کی رحمت کے لائق بنائیے۔ یقیناً سب سے بہتر راستہ تقویٰ کا راستہ ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا، ہر بات سے باخبر۔ اب ذرا سوچئے، گھر میں برکت کیسے آتی ہے؟ کیا صرف مسجد میں عبادت کرنے سے یا صرف محفل میں نیک بننے سے؟ نہیں، اصلی امتحان تو تب ہوتا ہے جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا سوائے رب کائنات کے۔ اس وقت بھی اگر انسان اللہ کے خوف اور محبت میں تقوی اختیار کرے تو یہی عمل
اس کے گھر میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ اپنی بیوی، اپنے بچوں، والدین، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ وہ عمل ہے جس کا اثر سیدھے گھر کے سکون پر پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب لوگ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ عز و جل اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ سوچیے، جب ایک ہی دسترخوان پر والدہ، والد، میاں، بیوی، بچے اور بہن بھائی سب ساتھ بیٹھ کر بسم اللہ کہے تو اس برکت کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن آج ہر شخص الگ الگ کمروں میں کھانا کھاتا ہے۔ یہ عادت صرف دوری نہیں بڑھاتی بلکہ گھر کی برکت بھی کم کر دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا کھانا وہ ہے جس پر زیادہ ہاتھ ہو۔ صحابہ نے کہا، ہم کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے، تو آپ نے فرمایا، شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، اکٹھے ہو کر کھاؤ اور اللہ کا نام لو، برکت ہو۔ رزق میں برکت کا ایک اہم راز صبح کا وقت ہے۔ ہمارے بزرگ فجر سے پہلے اٹھتے، نماز اور تلاوت کرتے، پھر حلال رزق کی تلاش میں نکلتے، اسی میں سکون اور برکت تھی۔ آج لوگ رات بھر جاگتے ہیں اور فجر میں سوتے ہیں، اس لیے کمائی زیادہ ہونے کے باوجود برکت نہیں رہتی۔ اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو عادتیں بدلنی ہوں گی۔ صبح جلدی، رات کو جلدی سونا اور اللہ پر سچا توکل کرنا ہوگا۔ ایک مزدور تھا جو دن بھر محنت کرتا مگر پھر بھی بے سکون رہتا۔ آخر وہ ایک بزرگ کے پاس گیا۔ بزرگ نے کہا، آج کچھ مت خریدنا، صرف مٹھائی لانا، میں اس پر دم کروں گا، پھر گھر جا کر دروازے پر رکھ کر خاموشی سے سننا۔ تمہارے گھر کی ایک چیز خود تمہاری تنگ دستی اور بے سکونی کا راز بتا دے گی۔ مزدور حیران ہوا مگر مان گیا۔ شام کو جب وہ مٹھائی لے کر گھر پہنچا اور قدم رکھا تو حقیقت سامنے آنے لگی۔ وہ 3 چیزیں سامنے آئیں جو گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور نیگیٹیوٹی کو دعوت دیتی۔ پہلی چیز، جب دیواروں پر شکر کی جگہ ناشکری لکھی جائے، کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی عجیب سی خاموشی محسوس ہوتی ہے، جیسے ہوا بھی ٹھہر گئی ہو۔ دیواریں بولتی نہیں مگر سب کچھ بیان کر دیتی۔ انسانوں کے رویے ہی ایک خاموش تحریر بن جاتے ہیں۔ شکایت، ناشکری اور مایوسی، جہاں ہر بات میں میرے نصیب میں یہ کیوں گونجتا رہے، وہاں رحمت نہیں آتی۔ فرشتے لوٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ وسوسے لے لیں۔ یاد رکھیے، شیطان ہمیشہ دروازہ توڑ کر نہیں آتا، کبھی ہم خود اسے دعوت دیتے ہیں۔ جب الحمدللہ کی جگہ کاش ایسا ہوتا کہنا شروع کر دیتے، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب برکت دھیرے دھیرے گھر سے رخصت ہونے لگتی۔ جب ہم نعمتوں کو معمول سمجھنے لگتے ہیں اور کمیوں کو عظیم بنا دیتے، تو سمجھ لیجئے کہ روشنی کا چراغ بجھنے لگا ہے۔ وہی روشنی جو گھر کو امن دیتی، رزق میں برکت لاتی تھی اور دلوں کو نرم رکھتی تھی۔ ناشکری کوئی معمولی احساس نہیں، یہ ایک خاموش زہر ہے جو دھیرے دھیرے پورے گھر کی فضا کو کھا جاتا ہے۔ یہ باتوں سے شروع ہوتی ہے مگر اثر ماحول پر ڈالتی۔ ایک وقت آتا ہے جب گھر بھرا ہوتا ہے مگر دل خالی، الفاظات زیادہ ہوتے مگر سمجھ کم ہو جاتی ہے، اور پھر زندگی کی رونقیں ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ شیطان ایسے گھروں میں خوشی سے بسیرا کرتا ہے جہاں زبان ناشکری بولے اور دل شکر کرنا بھول جائے۔ وہ جانتا ہے کہ جہاں شکر نہیں وہاں سجدے بھی بے نور ہو جاتے ہیں، جہاں شکایت ہو وہاں دعا بھی دروازہ نہیں کھولتا۔ وہ ہر دل میں یہ احساس ڈالتا ہے کہ تم محروم ہو، اور انسان اپنی موجودہ نعمتوں کو بھول کر خالی پن میں الجھتا چلا جاتا۔ یاد رکھیے، شکر صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روشنی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو پیچھے دھکیلتی ہے، فرشتوں کو متوجہ رکھتی ہے اور شیطان کے قدم جلا دیتی ہے۔ جس گھر میں زبان الحمدللہ کہنا سیکھ لے، اس گھر کی چھت بھی دعا بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی کا سلسلہ ٹوٹ جائے، بے سکونی کی زنجیریں کٹ جائیں اور گھر میں روشنی خود چل کر آئے، تو سب سے پہلے اپنے الفاظ بدلیں، کیونکہ جب دیواروں پر شکر لکھا جاتا ہے تو رحمت خود ان الفاظ کو پڑھنے آتی۔ دوسری چیز، جب آنکھیں عیب ڈھونڈنے کی عادی ہو جائیں، کبھی سوچا ہے جب تیری آنکھیں کسی کی کمی تلاش کرنے لگتی ہیں تو تیرے نصیب کی روشنی کیوں کم ہو جاتی؟ کیوں گھر کا سکون ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ آنکھ جو محبت کے لیے بنی تھی اب تنقید کا ہتھیار بن چکی۔ وہ نگاہ جو رحمت دیکھنے کے لیے تھی اب صرف عیب ڈھونڈتی۔ جس گھر میں عیب ڈھونڈنے والے بستے ہیں وہاں برکت نہیں ٹکتی، وہاں شیطان اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ یہ عیب ڈھونڈنا کوئی چھوٹا گناہ نہیں، یہ روح کی بیماری ہے۔ یہ وہ آگ ہے
جو خاموشی سے دلوں کو جلاتی، رشتوں کو راکھ کر دیتی ہے اور گھر کی فضا کو اندھیروں میں بدل دیتی۔ جہاں ہر زبان دوسرے کی غلطی گنتی ہو وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے، دعائیں رک جاتی ہیں اور سکون ہجرت کر جاتا ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ محبت والے گھر اس دشمن ہے، اس لیے وہ نگاہوں میں زہر گھول دیتا ہے، دلوں کے بیچ دیواریں کھڑی کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، جس گھر کی آنکھیں عیب دیکھنے لگتی ہیں اس گھر کی برکتیں پردہ کر لیتی۔ جہاں بدگمانی ہو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تنگ دستی دور ہو جائے اور سکون واپس آ جائے تو اپنی نگاہ پاک کرو، عیب دیکھنے کے بجائے خوبی دیکھو۔ عیب چھپانے والا اللہ کا دوست بنتا ہے اور عیب پھیلانے والا شیطان کا۔ تیسری چیز، جب دروازے دعاؤں سے نہیں آوازوں سے کھلے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ گھر وہ جگہ ہے جہاں امن اترنا چاہیے، جہاں ہر سانس میں محبت کی خوشبو ہونی چاہیے؟ لیکن اگر وہی دروازہ شور، تلخی اور چیخ پکار سے کھلے تو سمجھ لو کہ وہاں رحمت کی جگہ زحمت نے لے لی۔ جب گھروں کے دروازے سلام سے خالی ہو جائے تو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ جب الفضا بھاری ہو جائے تو فضا بھی بوجھل ہو جاتی ہے، اور جب گفتگو میں تلخی ہو تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ گھر کا شور صرف آوازوں کا نہیں ہوتا، یہ دلوں کے شور سے پیدا ہوتا۔ جب ماں کا دل دکھی ہو، بچوں کے لہجے میں کڑواہٹ ہو تو یہ شور دھیرے دھیرے پورے گھر کی روشنی کھینچ لے، پھر وہی گھر جو کبھی سکون کا گہوارہ تھا بے برکتی کا مرکز بن جاتا ہے۔ شیطان کو شور پسند ہے، اسے وہ گھر پسند ہے جہاں بحث ہو مگر دعا نہ ہو، غصہ ہو مگر صبر نہ ہو، میں ہو مگر ہم نہ ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تنگ دستی تمہارا مقدر نہ بنے تو اپنے گھر کے دروازے آوازوں سے نہیں دعاؤں سے۔ سلام کو اپنی دہلیز کا پہلا لفظ بناؤ، درود کو اپنے دروازے کا پہرے دار بناؤ۔ جب زبان سے سلام نکلتا ہے تو فرشتے جواب دیتے، لیکن جب شور نکلتا ہے تو رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہر گھر میں خوشحالی، رزق، برکت اور محبت تب اترتی ہے جب اس گھر کا پہلا کلمہ سلام۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتے نہیں، کسی اور سے دعا نہیں کرتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، نہ ہی انسانی جان کو قتل کرتے ہیں جسے کہ اللہ نے محترم قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی کوئی قانون کی دفعہ ان کے اوپر لاگو ہو جائے تو بات دوسری ہے۔ قتل عمد کے قصاص میں قتل ہوگا، یا یہ کہ زنا اگر شادی شدہ مرد یا عورت کرتے ہیں تو ان کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، جو قتل کی ایک بہت ہی شدید شکل ہے، یا مرتد کی سزا قتل ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے جو حربی ہو، جس کے ساتھ جو جنگ ہے وہ ڈکلیئرڈ۔ ان چار صورتوں کے علاوہ کسی انسان کو کسی حالت میں کسی جذبے کے تحت قتل کرنا جائز نہیں ہے، حرام مطلق ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو وہ عزت کے نام پر آنر کلنگز جو ہو رہی ہوتی ہیں، یہ سب کے سب جو ہے جرم ہے اسلام کی نگاہ میں۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس طرح سے اپنے ہاتھ میں قانون کو لے۔ لیکن اس کے بعد فرمایا تھا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو پھر یہ ہے جلقا اسامہ، وہ اس کی پاداش بھگت کر رہے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، ان کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ نہایت ذلت کے ساتھ، رسوا ہو کر۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اس میں استثناء ہے کہ جو توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے یا ایمان لائے۔ اگر پہلے کافر تھا تو ایمان لائے گا، اور اگر پہلے مسلمان تھا لیکن یہ کہ یہ گناہ سرزد اس سے ہوا تو گویا کہ ایک طرح کے کفر میں وہ داخل ہو گیا تھا، ایمان حقیقی سے محروم ہو گیا تھا، تو گویا کہ تجدید ایمان کرے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور پھر اس کا عمل تبدیل ہو جائے، عمل درست ہو جائے، غلط کام کو فی الواقع چھوڑ دے۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ یہ بات جو ہے بہت بلند ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ جو ہو رہا ہے کہ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا، پھر دوبارہ تکرار کے ساتھ یہ بات آ چکی ہے، جو توبہ کرے اور پھر عمل اچھا کرے۔ فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو وہ ہے جو حقیقت میں توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسے کہ توبہ کرنی چاہیے، عمل میں کوئی تبدیلی نہ ہو، اور توبہ کی تسبیح ہوتی رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ نے 10 تسبیحیں کر دی، 1000 مرتبہ کہہ لیا، یہ سب زیرو ہے اللہ کی نگاہ۔
ذکر کا ثواب مل جائے گا کہ اتنا وقت آپ نے اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن یہ توبہ نہیں ہے، اس سے کسی گناہ کی معافی کا کوئی سوال نہیں ہوتا، اس سے برائیوں کے بھلائیوں میں بدلنے کا کوئی امکان نہیں، اس سے اس کی سزا سے بچنے کی کوئی سبیل نہیں۔ اب سورہ تحریم میں خاص طور پر ایک خاص جو پس منظر ہے اس کے اعتبار سے یہ آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے ایمان کے مدعیوں، دعوے داروں، توبہ کرو اللہ کی جناب میں، لیکن وہ توبہ خالص ہوگی، توبۃ نصوحا۔ اس سورہ مبارکہ کے پس منظر کو نوٹ کیجئے تو اس میں ایک خطا اجتہادی کہہ لیجئے حضور سے ہو گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ خطا جانب خیر میں تھی، اچھے کام کے لیے تھی، برے کام کے لیے نہیں تھی، کہ آپ نے اپنے ازواج مطہرات کی دل جوئی کے لیے ایک شے جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے حلال تھی اس کو استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لی، تو اس پر حضور کو روکا گیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں آپ اپنے اوپر حرام ٹھہراتے ہیں وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ واللہ غفور رحیم، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اللہ نے آپ کی خطا سے درگزر کیا ہے، لیکن قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے راستہ تمہارے لیے کھول دیا ہوا ہے کہ ایسی قسموں کو کھولا جا سکتا ہے، جس کے لیے کہ سورہ مائدہ کے اندر کفارہ دے دیا، تو گویا کہ حضور کو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اس قسم کا کفارہ دیجئے، قسم کا، اور یہ جو قسم ہے اس کو کھول۔ نمبر 2 پہ پھر 2 ازواج مطہرات کا معاملہ ہے کہ حضور نے ایک راز کی بات کہی ایک زوجہ محترمہ سے، لیکن انہوں نے وہ راز جو ہے وہ دوسری زوجہ محترمہ کو پہنچا دیا جن میں زیادہ آپس میں قریبی تعلق تھا، تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح سے خیانت ہو گئی، اس لیے کہ راز جو ہے وہ تو ایک امانت ہوتا ہے، اور خاص طور پر عائلی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی رازداری پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے ان میں سے کوئی چیز جو ہے جس کو خاص طور پر کہا گیا ہو کہ یہ ایک راز کی بات ہے، یہ تم سے کہہ رہا ہوں، کسی اور سے کہنا نہیں ہے، تو اس میں جو غلطی ہوئی ہے وہ بھی ایک بڑی غلطی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی۔ ان دونوں کے پس منظر میں پھر تیسری بات آئی کہ اہل ایمان اگر تم غافل ہو اپنے اہل و عیال کی طرف سے اس اعتبار سے کہ ان کا کردار کیسا بن رہا ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں یا کوئی غلطیاں کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں، تو دیکھو یہ تم ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت نہیں کر رہے، عداوت کر رہے ہیں، اس لیے کہ تمہاری اس نرمی، تمہاری اس شفقت اور ان محبت کے اندر اس درجے بڑھ جانا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے جو حرام کردہ امور ہیں ان میں بھی تم ملوث ہو جاؤ، تو یہ گویا کہ در حقیقت تم اپنے آپ سے بھی دشمنی کر رہے ہو اور ان سے بھی دشمنی کر رہے ہو، اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہو کہ تمہاری عاقبت خراب ہو، ان سے دشمنی کر رہے ہو کہ ان کی اگر تربیت غلط ہو جائے گی تو گویا کہ وہ جہنم کا نوالا بنے۔ اب اس 3 چیزوں کے پس منظر میں فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کے جناب میں توبہ کرو، لیکن توبہ خالص نصوحا۔ پہلی بات تو یہ جانیے، میں نے بھی یہ یقیناً پہلے بھی عرض کیا ہوگا لیکن دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، عربی زبان میں یہ 2 الفاظ بہت قریب ہیں، آبا یعوب اوبن اور تابا یتوب توبت یا توبتن۔ آبا یعوب اوبن بھی ہوتا ہے واپس لوٹنا، لیکن یہ ہے کسی یعنی مادی چیز کی طرف سے واپس لوٹنا۔ ایک ہے تابا یتوب توبن یا توبتن، وہ کسی فعل سے، معنوی چیز سے پلٹ آنا، لوٹ۔ چنانچہ ایک بڑی پیاری جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، آپ کی مسنون دعاؤں میں سے ہے، جب آپ سفر پر گئے واپس گھر آئے تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے آئبونا تائبونا لربنا حامدون، ہم پلٹ کر آ گئے ہیں سفر سے، وطن سے میں پہنچ گئے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہم اس حال میں بھی اپنے رب کی جناب میں توبہ بھی کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں اللہ کی جناب میں، اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے داخل۔ آئبونا تائبونا لربنا حامدون۔ اسی طرح آپ بازار جائیں، اس کے بعد اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھیں، یہ گویا یہ بہت ہی ایک سمجھیے مبارک، بہت سی اس کے اندر برکات ہوں گی، تو اس میں بھی لفظ آبا یعوب اوبن، تابا یتوب توبت، یہ دونوں کے بہت قریب آ گئے، آئبونا تائبونا لربنا حامدون، توبو الی اللہ۔ اب الہ کو نوٹ کیجئے، یہ توبہ کا لفظ بھی بہت سے ایسے الفاظ میں سے عربی زبان کے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک لفظ ہے رغبہ، رغبہ رغبت، رغبت جسے اردو میں ہم بولتے ہیں، رغبہ الہ ہوگا تو کسی شے کی طرف رجحان ہونا، اس کی طلب پیدا ہو جانا، اس کی خواہش پیدا ہو، اور رغبہ عن ہوگا تو کسی چیز سے متنفر ہو جانا، دور ہٹ جانا، دور چلے جانا۔ ورب ایک ہی ہے، پریپوزیشن کی چینج سے بالکل برعکس نتیجہ نکلا ہے۔ ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت پسند نہیں ہے، جو اس سے ہٹتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، اس کو ترک کرتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق۔ اسی طرح مالا یمیل و میلن،
مالا الہ کسی شے کی طرف مائل، مالا عن اس شے سے ہٹ جانا، پیچھے ہٹ جانا، نفرت ہو جانا. اسی میں وہ لفظ تھا سا فقط سغت قلوبکما، تمہارے دل جو ہے وہ تو مائل ہو ہی گئے. سغا بھی الہ ہوگا تو اس کے معنی کسی شے کی طرف مائل ہو جانا، عن ہوگا تو کسی شے سے متنفر ہو جانا. تو وہاں میں عرض کر چکا تھا لقد سغت قلوبکما، تو اے نبی کی دونوں بیویوں تمہارے دل تو یقیناً اللہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، لیکن زبان سے یہ کہتے ہوئے کہ حضور معاف کر دیجئے غلطی ہو گئی، یہ اس میں ذرا حجاب آ رہا ہے. ظاہر بات ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جس طرح کا تعلق ہوتا ہے تو اس میں یہ کہ بسا اوقات اپنی غلطی کو واضح الفاظ میں تسلیم کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ سی ہوتی. تو وہ ایک کیفیت تھی کہ تمہارا دل تو مائل ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ تم ذرا زبان سے بھی کہو، اقرار کرو. اسی طریقے سے یہ لفظ توبہ ہے، توبہ الہ ہے کسی کی جناب میں توبہ کرنا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کا لفظ آئے گا تو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی جناب میں توبہ کرو. اور جب اللہ تعالیٰ توبہ کرتا ہے یہ لفظ جو ہے دو طرف استعمال ہوتا. تواب بندہ بھی ہے، تواب اللہ بھی ہے. اللہ تواب ہے، بہت توبہ کا قبول کرنے والا. بندہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والا. وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو بہت توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، ان میں پشیمانی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع کرتے ہیں تو وہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں. لیکن اللہ کی جناب میں توبہ جب بندہ کرتا ہے تو وہ الہ آئے گا، تابہ الہ، اس نے توبہ کی اللہ کی جناب میں. اللہ توبہ کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نظر شفقت اور نظر رحمت جو پھیر دی تھی اس نے کہ ایک بندے نے گناہ کیا ہے، میرے حکم کی جو ہے خلاف ورزی کی ہے، معصیت کا ارتکاب کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقت کی نگاہ اس سے ہٹا دے. لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پہ رجوع فرماتا ہے اور اپنی شفقت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ بندے کی جانب متوجہ ہو جائے. لیکن وہاں تابہ اعلیٰ آئے، تم علینا، اے پروردگار ہماری توبہ کو قبول فرما. وہ اللہ کے ساتھ آئے، ہم جب توبہ کریں گے تو الہ کے ساتھ آئے. تو یہاں فرمایا توبو الی اللہ، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، پلٹو، رجوع کرو، اور توبۃ نصوحا، خالص توبہ. اس کی جو وضاحت تھوڑی سی میں ابھی کر چکا ہوں کہ خالص توبہ سے مراد کیا ہے. یہ نہیں کہ بس توبہ کی ورد ہو رہا ہے اور توبہ جو ہے وہ اس کے کلمات زبان سے ادا کیے جا رہے ہیں. بعض لوگ ہیں وہ جو آیت کریمہ ہے اس کا 1.25 لاکھ کا ہو رہا ہے، ورد ہو رہا ہے، کتنا ہو رہا ہے، اس کی تسبیح پڑھ رہے. اس سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ دل کے اندر گناہ سے نفرت پیدا نہ ہو جائے، حقیقی پشیمانی نہ ہو کہ یہ مجھ سے بہت غلط حرکت سرزد ہوتی رہی ہے، اس کا ارادہ نہ ہو کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا یا کروں گی، اور یہ کہ بالفعل بھی اس کام کو چھوڑ. یہ 3 شرطیں کم سے کم ہیں ان چیزوں میں کہ جو حقوق اللہ میں سے، اللہ تعالیٰ کے حقوق، ان میں کوتاہی ہوئی ہے، ان میں غلطی ہوئی ہے، ان میں انسان نے کسی معصیت کا ارتکاب کیا ہے. تو 3 شرطیں. حقیقی پشیمانی نمبر 1، جس کے لیے میں نے اقبال کا شعر آپ کو سنایا تھا جو بالکل نوجوانی کے دور میں انہوں نے کہا تھا، اور کسی، اب میں نام بھول رہا ہوں، کوئی بہت بڑے شاعر جو استاذ تھے، اساتذہ اور استاذ الشعراء، انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحبزادے اس عمر میں، اور یہ شعر اس قدر اونچا شعر ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال. انفعال کہتے شرمندگی کو، کہ میں جب شرمندہ ہوا کہ میں اللہ کی جناب میں یہ کیا حرکت کر بیٹھا، تو اس سے میرے پیشانی پر جو پسینے کے قطرے رونما ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موتی سمجھ کے چن لیا. اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے. وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ تم اندازہ کرو، ایک شخص ہے کہ جو ایک ریگستان میں لپودق صحرا میں سفر کر رہا تھا، اس کا ایک اونٹ تھا جس پر وہ سفر کر رہا تھا، اسی پر اس کا جو بھی راستے کا کچھ کھانا وانا تھا، خوراک تھی، وہ بھی اس کی پوٹلیاں بھی تھی اور پانی کی چھاگل بھی بندھی ہوئی تھی. تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا استراحت کے لیے. وہ اسی میں آنکھ لگ گئی اس کی. اب جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ کھائی. اب اونٹ گویا کہ اس کی زندگی کا واحد سہارا، کہاں جائے بغیر اونٹ کے. اس توڑا دائیں بائیں، شمال جنوب مغرب مشرق، سب میں کہیں جہاں تک وہ کر سکتا تھا اسے کہیں اونٹ نظر نہیں ہے. تو پھر وہ اسی درخت کی سائے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے موت کے انتظار میں کہ اب تو موت ہی آئے گی، نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو پانی، نہ سواری کہ میں کہیں یہاں سے نکل سکوں. اچانک دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ تو کھڑا ہوا ہے،
اور وہ سامان بھی موجود ہے. تو اس میں فرق مسرت کی وجہ سے خوشی اتنی شدید ہوتی ہے اسے کہ وہ کہنا تو یہ چاہتا ہے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب، لیکن وہ کہہ یہ بیٹھتا ہے اللہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ. یعنی اتنا وہ اپنے اس میں حواس کھو بیٹھتا ہے خوشی کی وجہ سے. اتنی ہی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے. اب آپ اندازہ کیجئے، یہ ہے جو تشبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی عظمت کے لیے بیان. تو اس کے حوالے سے، اور میں آپ کو فلسفے کے طور پر بھی بتا چکا ہوں کہ بہت بڑی غلطی جو ہے، جیسے ان دونوں صورتوں کا جو مرکزی مضمون میں نے بتایا تھا کہ خاندانی زندگی میں دو انتہائی کیفیات پیدا ہوتی، یا میاں بیوی کی موافقت نہیں ہو رہی تو آخری حد ہے طلاق، یا یہ ہے کہ اتنی محبت ہو گئی ہے کہ محبت کی وجہ سے شریعت کی حدود کے اندر رد و بدل ہو رہا ہے. تو پہلے کے موضوع کے اوپر سورہ طلاق ہے اور دوسرے موضوع کے اوپر سورہ تحریم. تو طلاق کے معاملے میں بھی عیسائیوں سے جو بہت زیادہ غلطی، بہت بڑی سرزد ہوئی، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے گویا کہ ناحق، وہ گویا کہ اس سے زنا کرواتا ہے. یعنی یہ کہ طلاق ہو گیا اس کو، اب وہ بیچاری جو ہے وہ بے شوہر کے ہے، عام طور پر مطلقہ سے کوئی شادی نہیں کرتا، تو اب اس کے فتنے میں مبتلا ہونے کا امکان موجود ہے، وہ زناکاری پر آمادہ ہو سکتی. تو جس شخص نے اسے غلط طلاق دی تھی در حقیقت وہ ذمہ دار ہوگا اس زناکاری کا جو وہ کر رہی. یہ اصل میں ایک اخلاقی تعلیم تھی جس کو کہ انہوں نے قانونی سمجھ لیا اور طلاق کا دروازہ بند کر دیا. حالانکہ شریعت موسوی میں طلاق کا راستہ کھلا تھا، جیسے شریعت محمدی میں کہ اگر کوئی صورت ایسی ہے کہ مزاج نہیں مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، علیحدہ ہو جاؤ، سیپریشن کا راستہ کھلا ہو. اگرچہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے، اللہ چاہتا یہی ہے کہ یہ بندن بن جائے تو بنا رہے ساری، لیکن یہ کہ یہ بھی نہیں ہے کہ گھر کے اندر چخ چخ ہوتی رہے، چپکنش چلتی رہے، گھر کے اندر چین نہ رہے، راحت نہ رہے، باہمی اعتماد نہ ہو اور پھر بھی وہ بندن بنا رکھا جائے، اس کو کوئی فائدہ نہیں. تو قانون وہ تھا، لیکن اخلاقی تعلیم یہ تھی. جیسے حضور نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، لیکن ساتھ ہی میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دی کہ جو شخص اپنی بیوی کی جو بھی اس کی روش ہے اس سے سخت نالا ہے، شکایتیں کرتا پھرتا ہے، دوسروں سے طلاق نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہی کہ جب میں نے تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا تھا وہ تم اختیار نہیں کر رہے. تو یہی معاملہ در حقیقت عیسائیوں نے اس حد تک بڑھایا کہ حضرت آدم اور حوا سے جو خطا ہو گئی تھی، وہ خطا جو ہے وہ تو ہر انسان دنیا میں جو آتا ہے تو خطا کار ہے، وہ اپنے آباء و اجداد، اپنے اماں حوا اور اپنے ابا آدم کی خطا لے کر اپنے ساتھ پیدا ہو رہا ہے، تو گناہ گار ہے. Man is sinful from the very. اب اس کا کیا علاج ہو؟ پھر تو اس کا علاج ڈھونڈا کہ اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا زمین پر بھیج کر اور اسے ان لوگوں کی طرف سے کفارہ بنا لیا کہ جو ہمارے اس بیٹے پر ایمان لے. یہ سارا عقیدہ بناء فاسد علی الفاسد کیوں ہوا؟ کہ توبہ کے بارے میں تصور ان کا غلط. اللہ قرآن مجید نے واضح کیا کہ غلطی تو ہوئی تھی حضرت آدم و حوا سے، شیطان کے بہکانے میں آ گئے تھے، لیکن یہ کہ پھر انہوں نے توبہ کی، اللہ نے تاب علیہ، اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی. فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، تو آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے. پشیمانی تو ہو گئی تھی، شرمندگی ہو گئی تھی، لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے. کن الفاظ میں میں اللہ کی جناب میں توبہ کروں؟ اللہ کی کمال شفقت کے اللہ نے وہ الفاظ بھی انہیں تلقین کر دیے جو سورہ اعراف کے اندر بیان ہوئے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ نے توبہ قبول فرما لی، فتاب علیہ. اب جو بچہ پیدا ہو رہا ہے نسل آدم کا، وہ کوئی اپنے جد امجد جو ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کے گناہ کی پوٹ لے کر نہیں آتا ہے، وہ تو کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت الاسلام پہ پیدا ہوتا ہے. تو توبہ کی در حقیقت جو عظمت اور حقیقت ہے ہمارے دین میں، اس کو نہ سمجھنے سے بھی بہت بڑی غلطیاں لوگوں سے ہو جاتی ہے. تاریخ انسانی میں اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوں. طلاق کے معاملے میں بھی عیسائیوں نے پھر یہ کیا کہ سوائے اس کے کوئی شکل نہیں ہے کہ بیوی زنا کار ہو تو پھر تو طلاق ہو جائے گی، سیپریشن ہو جائے گی. لہذا جو طلاق دینا چاہتے تھے وہ ایسے مواقع پیدا کرتے تھے کہ بیوی زنا کرے، یا یہ کہ جھوٹی گواہیاں فراہم کرتے تھے زناکاری کی اور پھر اس سے چھٹکارا حاصل کرتے تھے. اس کے بغیر چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی شکل نہیں تھی. اس میں بڑے بڑے افسانے جو ہے وہ مغربی لٹریچر کے اندر آپ کو ملیں گے کہ عورت سے نجات پانے کے لیے انہیں پھر یہ کرنا پڑتا کہ جھوٹے طور پر جھوٹا الزام تہمت لگا کر اس کے اوپر زنا کا الزام ثابت کرے، یا یہ ہے کہ اسے واقعتاً خود ایسے حالات میں ڈال دے کہ وہ زانیہ بن جائے اور پھر اس سے نجات آئے. یہ گویا کہ پھر وہی بناء فاسد علی الفاسد، ایک غلط بات کے اوپر دوسری غلط بات ہے. تو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی جناب میں جو کہ خالص توبہ. خالص توبہ میں 3 شرائط میں نے بیان کر دی کہ اگر اللہ کے حقوق میں معاملے میں کمی بیشی ہوئی ہے تو پھر یہ ہے کہ پشیمانی حقیقی، عزم مصمم دوبارہ نہیں کروں گا، نہ کروں گی، اور نمبر 3 یہ کہ ایک مرتبہ اس گناہ کو لازماً چھوڑ دینا. اس کے بعد جو ہے اگر یہ حقوق العباد میں سے
تو ایک چوتھی اضافی شرط، یا تو اس کی تلافی کرو، اس کا پیسہ مارا تھا تو پیسہ دو، بہن کا حق جو ہے وراثت میں کھایا تھا تو اس کو ادا کرو، یا اس سے معافی حاصل کرو، یا پھر ایک شکل ہو سکتی ہے کہ اگر وہ فوت بھی ہو گیا ہے، اب کوئی شکل نہیں ہے، اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے رہو، اللہ یہ میں کر رہا ہوں اس کے حساب میں اس کو جمع کر دے، اور میری جو کوتاہی تھی اس کو معاف فرما دے، اس کو جو ہے وہ ڈیبٹ کریڈٹ ہو جائے گا۔ ورنہ پھر آخرت میں یہ ہوگا کہ آپ کی نیکیاں اس کے حوالے کی جائیں گی، یا آپ کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ بھی کافی نہ ہوا تو اس کے گناہ آپ کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں۔ اور اسی کو حضور نے فرمایا کہ میری امت کا اصل مفلس وہ ہے۔ آپ نے پوچھا اتدرون من المفلس، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے وہی جواب دیا جو ہم میں سے ارشد جواب دے گا، المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار، ہمارے نزدیک ہم مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن حاضر ہوگا، بہت سی نمازوں کی وہ پنڈ لے کر آئے گا، وہ گٹھڑی لے کر آئے گا، گٹھڑا لے کر آئے گا، اور روزوں کا اور اس کا اور حجوں کا اور عمروں کا، لیکن وقد شتم ھذا واکل مال ھذا، اس نے مال کھایا تھا فلاں کا حرام طریقے سے، فلاں کو گالی دیتی تھی، فلاں پر تہمت لگائی تھی، حقوق العباد کے اندر جو ہے اس کی عزت پر حملہ کیا تھا، وہ سارے مدعی جمع ہو جائے۔